کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کا نظریہ کیا تھا، اور ان کو پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان کے ایک ایسے عالم دین ہیں کہ اس وقت ہم بھی ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ مکتبہ فکر دیوبند وہ بھی انہیں بڑا مانتا ہے، اور مکتبہ فکر تیسرا فرقہ اہل حدیث وہ بھی ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، سب اپنا پیشوا مانتے ہیں، ان کی کتابوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ انہوں نے فیوز الحرمین، الانتباہ، انفاس العارفین کئی کتابیں لکھی ہے، اور اس کتاب میں خاص طور پر اپنے آبا اور اجداد جو بزرگ تھے، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، شیخ ابو الرضا، مختلف بزرگوں کے واقعات بیان کیے ہیں، اور حیرت ہوتی ہے، شرح صدر بھی حاصل ہوتا ہے، خوشی اور مسرت بھی ہوتی ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا عقیدہ وہ نہیں ہے جو منکرین علم غیب کا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس میں عجیب و غریب واقعات بیان کیے ہیں۔ دو واقعات تو وہ تھے جو میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیے تھے کہ ان کا ایک خادم غلط عادت میں مبتلا تھا، تو ان کے شیخ نے جو ہے وہ انہیں بلایا، سمجھایا، لیکن وہ نہ مانے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک دن بلا کے جو ہے وہ جلال میں فرمایا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرے کرتوتوں کی مجھے اطلاع نہیں ہے؟ سن لے، زمین کے نچلے طبقے میں چلنے والی ایک چونٹی کے دل میں اگر 100 خیالات آئیں تو 99 خیال پر میں واقف ہوں، اور پورے 100 خیال پر اللہ واقف ہے۔ یہ بھی میں نے جو ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب سے جو ہے بیان کیا تھا، اور اس کے علاوہ مختلف جو ہے وہ روایتیں جو ہے وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ اگر شاہ ولی اللہ کا عقیدہ یہ ہوتا کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، تو کیا وہ اپنے بزرگوں کے بارے میں اس طرح کے واقعات بیان کرتے؟ ان کے گھر کی ایک بیٹی تھی، ایک خاتون تھی، ایک لڑکی تھی جس کا نام شریفہ ہے۔ شریفہ کے بارے میں جو ہے وہ واقعہ بیان کیا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے۔ وقت نہیں ہے اس لیے میں جو ہے وہ بہت ہی شارٹ میں زبانی آپ کو بتا رہا ہوں کہ شریفہ کے بارے میں فرمایا کہ اسے ایسی کشفی قوت حاصل تھی کہ اگر کوئی شخص ان کے گھر آ رہا ہو تو وہ پھر پوری تفصیل بتانے لگتی تھی کہ ابھی وہ فلاں چوراہے پر ہے، ابھی وہ فلاں ہوٹل کے پاس پہنچا ہے، ابھی وہ فلاں جگہ ہے، اور پھر فرماتی یہ دیکھو اب وہ دروازے پر آ گیا ہے۔ جیسے ہی لوگ دروازے پہ دیکھتے تو وہ شخص وہاں موجود ہو جاتا۔ یہ شاہ ولی اللہ نے اپنے گھر کی ایک خاتون کے بارے میں جو ہے وہ واقعہ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اپنے شیخ ابو الرضا کا واقعہ بیان کیا ہے۔ کیسی عجیب و غریب بات بیان کی شاہ ولی اللہ نے۔ فرمایا کہ ان کی مجلس میں لوگ زبان پر سوال نہیں لاتے تھے، لوگ زبان پر سوال نہیں لاتے تھے، بلکہ اپنے اپنے سوال دل میں لے کر بیٹھ جاتے تھے، اور پھر شیخ کا حال یہ ہوتا کہ جب وہ مجلس میں آتے تو پھر لوگوں کے دل میں جو سوال ہے وہ بھی بیان کرتے اور اس کا جواب بھی بیان کرتے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، لڑائی اور جھگڑے کی بات نہیں ہے، میں یہاں بالکل صلح کی بات کر رہا ہوں، اتحاد اور اتفاق کی، کہ کیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا عقیدہ یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں؟ اگر یہی ہوتا تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے گھر کی خاتون اور اپنے شیخ کے بارے میں یہ دعویٰ کیسے کرتے کہ ان کی کشفی قوت کا حال یہ تھا کہ ان کی نشستوں میں، ان کی مجلس میں لوگ زبان سے سوال نہیں کرتے تھے، دل میں لے کے بیٹھ جاتے، شیخ سوال بھی بتا دیتے کہ تیرے دل میں یہ سوال ہے، اور اس کا جواب بھی بتا دیتے۔ تو کیا اسی شاہ ولی اللہ محدث کا دہلوی کا عقیدہ یہ ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ چند روایتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ مجھے امید ہے کہ اللہ کی ذات سے کہ آپ کو شرح صدر حاصل ہو گیا ہوگا، اطمینان کلی حاصل ہو گیا ہوگا کہ علم غیب کا عقیدہ ہمارا قرآن اور حدیث سے مبرہن ہے۔ جب حضرت عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوت عطا فرمائی، آصف بن برخیا کو عطا فرمائی، اور پھر درجنوں حدیثوں سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھپی ہوئی باتوں کا کس طرح سے جو ہے وہ اس کا اظہار کیا، چھپی ہوئی باتیں کس طرح سے بتائی، کل جو ہونے والا ہے، اور ایک ایک تفصیل جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، اس میں اہل جنت کے نام ہے، اس میں اہل دوزخ کے نام ہے،
اور دیگر تفصیلات، تو اس سے امید ہے کہ آپ کو اطمینان حاصل ہو گیا ہوگا. لیکن پھر بھی علم غیب کا موضوع بڑا وسیع موضوع ہے. کم سے کم 2 گھنٹہ مجھے اور اگر ملے تب جا کے میری گفتگو جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی. لیکن آخر میں وقت ختم ہو چکا ہے. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تذکرۃ الرشید، مولوی رشید احمد گنگوہی، علماء دیوبند کے یہ بہت بڑے عالم ہیں. اور ابھی میں جو ہے وہ کوئی ڈسپیوٹ میٹر نہیں، صرف ان کی ایک کرامت بیان کروں گا تاکہ وہ لوگ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے اور انہیں دیوار کے پیچھے کبھی علم نہیں ہے، وہ اس ایک واقعے کے تناظر میں جو ہے وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں. تذکرۃ الرشید مولوی رشید احمد گنگوہی کی سوانح عمری ہے اور اس کی جلد 2 لکھی ہوئی ہے مولوی عاشق الہی میرٹھی کی. یہ میرے ہاتھ میں جو نسخہ ہے مکتبۃ الشیخ محلہ مفتی اسٹریٹ سہارنپور، جلد 2 صفحہ نمبر 212. رشید احمد گنگوہی کا ایک جو ہے وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، بغور سماعت فرمائیں. لکھتے ہیں میر واجد علی صاحب کنوجی فرماتے ہیں کہ میرے مرشد حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے مجھ سے بیان فرمایا کہ میں ایک مرتبہ گنگوہ گیا. خانقاہ میں ایک کورا بدنا رکھا ہوا تھا. بدنا سمجھتے ہیں نا، لوٹا پانی پینے کا، استعمال کرنے کا. ایک کورا بدنا رکھا ہوا تھا. میں نے اس کو اٹھا کر کنویں میں سے پانی کھینچا اور اس میں بھر کر پیا تو پانی کڑوا پایا. ظہر کی نماز کے وقت حضرت سے ملا، حضرت سے نہیں، مولانا گنگوہی رشید احمد گنگوہی سے ملا. یہ قصہ بھی عرض کیا. آپ نے فرمایا کنویں کا پانی تو میٹھا ہے، کڑوا نہیں ہے. میں نے وہ کورا بدنا پیش کیا جس میں پانی بھرا تھا. حضرت نے بھی پانی چکھا تو بدستور تلخ تھا، کڑوا تھا. آپ نے فرمایا اچھا اس کو رکھ دو. یہ فرما کے نماز ظہر میں مشغول ہو گئے. سلام پھرنے کے بعد حضرت نے نمازیوں سے فرمایا کہ کلمہ طیبہ پڑھو. کیا کہا؟ کلمہ طیبہ جس قدر جس سے پڑھا جاوے پڑھو. اور خود بھی حضرت نے پڑھنا شروع کیا. تھوڑی دیر بعد حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگ کر ہاتھ منہ پر پھیر لیے. اس کے بعد بدنا اٹھا کر پانی پیا تو شیریں تھا، میٹھا ہو گیا پانی. سمجھ گئے؟ پہلے اسی کورے بدنے سے جو ہے پانی پیا گیا تو میٹھے کنویں کا پانی اس بدنے میں پینے کی بنیاد پر کڑوا محسوس ہوا. پھر مولانا رشید احمد گنگوہی نے نماز ظہر کے بعد لوگوں کو کہا کہ سب لوگ مل کے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھو. سب نے پڑھا. پھر مولانا رشید احمد گنگوہی نے دعا کی. دعا کرنے کے بعد اب اس کا جو پانی پیا جا رہا ہے تو اب کڑوا نہیں ہے بلکہ کیا ہو گیا؟ میٹھا ہو گیا. اس کرامت کے بعد جو بات واقع میں قابل التفات ہے وہ یہ ہے، سننے کے لائق جو بات ہے اب وہ یہ ہے، اس وقت